إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا اللہ مالک الملک احکم الحاکمین نے اپنے بندوں کی ہدایت رہنمائی کے لیے جو وحی نازل کرنے کا سلسلہ شروع کیا تھا، نبی رسول بھیجنا، کتابیں بھیجنی، صحیفے اتارنے، جبریل علیہ السلام کو بھیجنا، جو شروع کیا تھا اس کو ختم کر دیا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ آپ آخری نبی ہیں، جو آپ پر کتاب اتری وہ بھی آخری کتاب ہے، لہذا اس دین کو اللہ نے کامل مکمل قرار دیا۔ پہلے جو تھے دین شریعتیں مکمل نہیں تھی، لیکن اسلام ایک کامل مکمل دین ہے۔ اس کے اندر عبادات، عقائد، اخلاق، معاملات، دنیا اور آخرت کے مسائل جن کی انسان کو ضرورت ہے کسی وقت، کسی شعبہ میں اور کسی بھی حالت میں، ان کی رہنمائی موجود ہے۔ اور سارے اسلام کا خلاصہ تقویٰ، جو سارا دین ہے کامل مکمل، عقائد، عبادات، معاملات اور دنیا اور آخرت کے مسائل کا حل، اس سارے کی بنیاد ہے تقویٰ، پرہیزگاری۔ تقوی کا کیا معنی ہے؟ کیا مطلب ہے تقوی کا؟ کیونکہ روزے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم تقوی حاصل کریں، ہمیں تقوی حاصل ہو، پرہیزگاری۔ تو تقوی پرہیزگاری کا معنی ہے امتثال اوامر اللہ والاجتناب عما نہی اللہ عنہ، جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو کرنا، اور جن چیزوں سے روکا ہے ان سے رک جانا، یہ ہے تقوی۔ صحابی نے اس کی مثال ایسے دی کہ جیسے ایک پگڈنڈی راستے پر آپ جا رہے ہیں، دائیں بائیں خاردار کانٹوں والے درخت ہیں، آپ نے درمیان سے گزرنا ہے، آپ نے اپنے کپڑے بھی بچانے ہیں، اپنے جسم کو بھی بچانا ہے، اور اس سے گزر کے جانا ہے، اس سے سالم گزر جانا، یہ تقویٰ۔ تو جن چیزوں کا حکم دیا اللہ نے اور جن چیزوں سے روکا وہ کہاں ہیں؟ یا قرآن میں ہے یا حدیث میں۔ تو تقوی کا سیدھا سادہ معنی ہوا قرآن حدیث پر چلنا، کتاب و سنت پر چلنا، قال اللہ قال الرسول، فرمان خدا فرمان مصطفیٰ پر عمل کرنا۔ جو لوگ باپ دادا کے پیچھے، رسم و رواج کے پیچھے، گلی محلے کے پیچھے، کسی شخصیت، امام، بزرگ، پیر، مرشد کی تقلید کرتے ہیں، ان کی نظریات، افکار، قول کو اپنا دین بناتے ہیں، اور اپنے آپ کو کسی کے ساتھ منسلک کر کے بس اس راستے پہ چلتے ہیں، تو یہ متقی نہیں ہو سکتے، پرہیزگار نہیں ہو سکتے۔ یہ بڑا روئیں
موٹے موٹے آنسو گرائیں اور بڑا ایسے کانپیں، ایسی کپ کپی ان کو، بڑا ڈر، نہیں غلط غلط غلط، فضول ہے۔ کیونکہ تقوی کا معنی ہے اللہ رسول کی بات ماننا، جو اللہ رسول کی بات اس لائے ہوئے دین پر جن کی تسلی نہیں ہوتی، چاہے عقیدے میں، چاہے عبادت میں، چاہے درود میں، چاہے وظیفے میں، چاہے معیشت میں، چاہے معاشرت میں، شادی غمی میں، سیاست میں، شبا شکر، کسی چیز میں بھی ان کی تسلی نہیں ہو رہی۔ جب تک پچر یا اضافہ ساتھ نہ رکھے وہ متقی نہیں ہو سکتے۔ تو کہ تقوی کی تعریف سنو نا، اور اس پر امت کا اتفاق ہے، پوری امت اس پہ اتفاق ہے کہ تقوی کا معنی ہے امتثال اوامر اللہ والاجتناب عما نہی اللہ عنہ، جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو کرنا، اور جن سے روکا ہے ان سے رک جانا، یہ ہے تقوی۔ تو یہ کہاں ہے؟ اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے، جن سے روکا ہے، یا قرآن میں یا حدیث میں۔ تو تقوی پرہیزگاری اصل بات ہے، دین کی بنیاد ہے، دین کا خلاصہ ہے، سارے دین کا نچوڑ خلاصہ تقوی پرہیزگاری۔ تو اللہ نے روزے فرض کیے، آپ نے سنا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا مقصد جو میں نے رمضان مبارک بھیجا تمہارے لیے کہ تم اپنی اصلاح کرو، اپنے آپ کو اوورحال کر لو، اپنی زندگی میں تبدیلی لاؤ، کیا؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تقوی اختیار کرو۔ یہ مقصد ہے، پورے اسلام کا یہی مقصد ہے، روزے کا بھی یہی مقصد ہے۔ اچھا، دین پر چلیں نا، اسلام پر چلیں، آخرت بنتی ہے، اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے، انشاءاللہ جنت ملے گی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے گا، اللہ کے سب، لیکن دنیا بھی پرسکون گزرے گی۔ یہ ایسا دین ہے، واللہ یہ ایسا دین ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر، ہماری آخرت۔ یہ ایسا دین ہے کہ اگر ہم اس پر عمل کریں، آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا بھی ہماری سنورے گی۔ یہودیت میں، عیسائیت میں، جین مت میں، بدھ مت میں یہ چیز نہیں ہے۔ اسلام کا معنی ہے سلامتی، ایمان کا معنی ہی امن ہے، یعنی ایک قلعہ ہے۔ جب صحیح معنی میں انسان اسلام کامل دین میں خود، بیوی بچے، ماحول، معاملات، چیزیں، واللہ یہ قلعے میں محفوظ ہو جاتا، اس کو کوئی پریشانی نہیں آتی۔ تو اب دنیا کے بھی اس کے بڑے فائدے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو تقوی پرہیزگاری کی راہ اختیار کرتا، اللہ سے ڈرتا ہے، ہر مصیبت سے نکلنے کی اللہ اس کے لیے کوئی صورت بنا دیتے ہیں، اور اس کو وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے گمان بھی۔ یہ تقوی کا فائدہ۔ اور اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے معاملات، امور سارے آسان ہو جاتے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، جو تقوی پرہیزگاری کی راہ اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے گناہ مٹا دیتے ہیں اور اس کے اجر کئی گنا بڑھا دیتے ہیں۔ تقوی پرہیزگاری سے خوشحالی آتی ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اگر یہ بستیوں والے، علاقوں والے، ملکوں والے تقوی پرہیزگاری کی راہ اختیار کرتے، میں مولا ان کے لیے زمین و آسمان کی خیرات، برکات سب انڈیل دیتا۔ انہوں نے تکذیب کی راہ، بغاوت کی راہ، نافرمانی کی راہ اختیار کی، تو ہم نے ان کو پکڑا، ان سے خوشحالی کی جگہ تنگ دستی اور امن کی جگہ ڈر، خوف، ہراس پیدا کرتے۔ یہ خود اس کا سبب بنے۔
تقوی سے قوت فیصلہ آتی ہے بندے میں. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرو اللہ تمہارے لیے قوت فیصلہ پیدا کر دیں گے. کوئی ذاتی معاملہ ہے، بھی بچوں کا مسئلہ ہے، پڑوسی کے ساتھ معاملہ ہے، مارکیٹ میں مسئلہ ہے، برادری رشتہ داروں میں مسئلہ ہے، کوئی معاشی مسئلہ ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں سجھائی دے دیں گے. یعنی تمہارا معاملہ تمہیں ہم سمجھا دیں گے اس سے کیسے نکلنا. یہ تقوی سے حاصل ہوتا. تقوی سے علم بصیرت حاصل ہوتی ہے. اللہ فرماتا ہے اتقوا اللہ یعلمکم اللہ. اگر تم اللہ سے ڈرو گے نا اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے متعلق، اپنے نبی کے متعلق، دین کے متعلق تمہیں علم بصیرت رہنمائی دے دے گا. تقوی پرہیزگاری سے ولایت ملتی ہے. ولایت اللہ تعالیٰ کا ولی بنتا ہے بندہ. تقوی سے ولی بن جاتا ہے ولی، اور ولایت ملتی ہے. اللہ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا كانوا يتقون. خبردار جو اللہ کے بندے، اللہ کے جو دوست ولی ہیں ان کو آگے کا ڈر نہیں ہے، پیچھے کا. آدمی کو دو مسئلے ہوتے ہیں، ایک اپنی جان کا اور ایک اپنے پیچھے بیوی بچوں کا. یہ دو ہی مسئلے ہیں. خوف ہوتا ہے اپنے متعلق، حزن ہوتا ہے دوسروں کا. اللہ کہتا ہے جو اللہ کے ولی ہیں نا لا خوف علیہم، ان کو آگے کا ڈر نہیں ہے، بے خوف ہو کے آؤ، اور پیچھے کا غم نہیں ہے کہ ان کا کیا بنے گا. وہ کون ہے؟ فرمایا جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا. یہ ہے اللہ کے ولی. تو ولی کے لیے، ولایت کے لیے اللہ نے دو شرطیں بیان کی، ایک ایمان ایک تقوی. ایمان ہے عقیدہ اور تقوی ہے عمل. ایمان سے مراد عقیدہ اور تقوی سے مراد عمل. آپ سن چکے ہیں نا کہ تقوی کا معنی جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ان کو کرنا، جن سے روکا تو یہ عمل یہی ہے. اور کیا ہے؟ پوری امت کا اتفاق ہے کہ ایمان کس کا معتبر ہے. ایمان کی شرائط ہے. کس کا ایمان معتبر ہے؟ پہلی شرط یہ ہے کہ انسان بالغ ہو، اور دوسری شرط ہے کہ عاقل ہو، اس میں تمیز ہو، اس کو پتہ چلے، اتنی اس کے اندر بات ہے کہ یہ خیر ہے یہ شر ہے، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. عقل. تو ولایت کی دو شرطیں ہو گئیں، ایمان اور تقوی. اور ایمان کے لیے اور تقوی عمل کے لیے عقل کی ضرورت ہے. کیونکہ سب علماء لکھتے ہیں کہ ایمان کس کا معتبر ہے؟ جو بالغ ہو، اور آگے عقل. تو عمل کے لیے بھی، عقیدے کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہے. ایک آدمی میں عقل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے بیچارے کا ذہن کام نہیں کرتا، ٹھیک ہے اسے اللہ نہیں پوچھے گا. اللہ بڑا مہربان انصاف والا، اس میں عقل ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اللہ اس سے نہیں پوچھے گا. تو ریاتی پاس ہوا نا، ریاتی پاس. ولی کہاں سے بن گیا ابھی؟ وہ جس میں عقل نہیں ہے نا وہ ریاتی پاس، اللہ نہیں پوچھے گا. یہ صحیح بات، اللہ اس سے نہیں پوچھے گا. تو ریاتی پاس کیا تو اس نے کچھ بھی نہیں ہے، تو اللہ نے مہربانی سے کہا کہ اس کو میں نہیں پوچھوں گا. کہ قلم اٹھا لی گئی ہے 3 سے. بھول جائے، چھوٹا بچہ بالغ نہیں ہے، اور مجنون جس میں عقل نہیں. ان تینوں کا حساب کتاب نہیں ہے. تو یہ تو ریتے پاس ہے نا جس میں عقل نہیں ہے. ولی کہاں سے بن گیا؟ اچھا اگر شروع سے عقل نہیں ہے تو پھر بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو نہیں پوچھے گا. لیکن اگر سوٹے لگا کے
عقل کو معاف کیا ہے تو مسئلہ ہے کہ پچھلا بھی حساب ہوگا اور اگلا بھی ہوگا. تو مطلب ہے ہر لحاظ سے ولایت کے لیے عقل شرط ہے, بے عقلی میں ولایت نہیں ہے. نہیں تو ہندوستان پاکستان کی شریعت ہے نا کہ جو جتنا بڑا پاگل, جتنا بڑا عقل, جتنا بڑا گند بت, یہ کیا میں آپ کو تمہیں کس نے کہا یار تمہارا دماغ کام کرتا ہے. تو میں یہ بتا رہا تھا تقوی کے فائدے کہ تقوی سے ولایت حاصل ہوتی ہے. چونکہ تقوی اسلام کی بنیاد ہے, خلاصہ ہے, اس لیے اللہ نے اس کا بہت حکم دیا قرآن مجید میں. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ, اے لوگوں ڈر جاؤ اپنے رب سے. اس میں دلیل ہے کہ وہ اس مستحق ہے کہ اس سے ڈرا جائے. اپنا رب, سبحان اللہ, اپنا رب. اپنے رب کیا مطلب؟ تمہیں پیدا کرنے والا, پالنے والا, تمہاری ضروریات کرنا, اور تمہیں کسی اور سے ڈرنے کا نہیں کہا. اپنا رب 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 جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے, اس سے ڈرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, سچی کھری بات کیا کرو. سچی کھری بات, یہ تقوی ہے, سچی کھری بات. بال چھل, ہیر پھیر, بات کو ایسے کیسے کرنا, گفتگو میں, معاملے میں, سودے میں, بری بات. اللہ کو تو سارا پتہ ہے. سچی کھری بات کرو, سیدھی کھری بات. آج کل جو سچی کھری بات کہے نا, سیدھی کھری بات, صاف ستھری بات کرے, گفتگو کرے برادری میں, سودے میں, معاملات میں, لین دین, کہتا ہے اس میں اتنی ذہانت نہیں, عقل مندی. یہ عقل مندی نہیں ہے کہ آدمی سارا کچھ کھول کے کسی کے سامنے سا طریقہ ہوتا ہے زندگی گزارنا ہے. آخر مطلب عجیب ہے. رسول اللہ فرمایا وقت آئے گا معروف منکر ہو جائے گی, منکر معروف ہو جائے گی. لوگ اچھائی کو برائی کہیں گے اور برائی کو اچھائی. اب آج وہ وقت, اور جو بات کرے اور اس میں کئی پیچ کئی بل چھل ہوں, آدھا گھنٹہ انسان بیٹھے پتہ نہ چلے کہنا کیا چاہتا ہے, کہنا کیا چاہتا ہے. میں حیران ہوں کہ پورے ملک کا متفقہ مسئلہ بن چکا ہے, سیاستدانوں کا اور دوسرے لوگوں کا بھی. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. یعنی جھوٹ پر اتفاق ہو چکا, اور جو کوئی بات حرف آخر نہیں ہوتی, وہ ٹھیک ہے ایسی گل کیتی سی, لیکن میرا مطلب ہے کہ قرآن حدیث نہیں نا. یعنی اتفاق ہو چکا ہے پورے معاشرے کا. اللہ معاف فرمائے ہمیں. پورے بڑے جو اب بڑے بظاہر بڑے سمجھدار یا لیڈر یا قوم کے رہنما ہیں, محلہ کے سطح کے ہوں, شہر کے ہوں, صوبے کے ہوں, ملک کی سطح کے ہوں, لو جی نہیں یہ مطلب ضروری نہیں ہے. مطلب کیا؟ بوقت ضرورت بات بدلی جا سکتی ہے, جھوٹ بولا جا سکتا ہے. یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ تو آدھا گھنٹہ بیٹھو پتہ ہی نہ چلے کہنا کیا چاہتا ہے. تو کہتے ہیں جی بڑا دماغ ہے اور بڑا ذہن ہے, پرلے درجے کا بے ایمان ہے, اور تو اس کو جناب ذہین اور بڑا دماغ والا کہہ رہا ہے. وہی بات ہوئی نا کہ بے ایمان کو ذہین کہتے ہیں اور بے حیا کو حسین کہتے ہیں. تو یہ جو ہے نا ہیرا پھیری نہیں, میں سیدھی کھری بات کرو. اچھا اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تمہارے حالات درست ہو جائیں گے, واللہ حالات درست ہو جائیں گے. لوگ اعتماد کریں گے, لوگ دعائیں کریں گے, انسان کو اطمینان ہوگا. سرخرو ہوتا ہے نا میں نے سیدھی بات کی, اور بالکل اس سے برکت آئے گی, خیر آئے گی. برادری کا مسئلہ ہے, پنچایت کا ہے اور معاشی ہے, اس میں بڑی خیر برکت ہے. اللہ کہتا ہے میں تمہارے حالات درست کر دوں گا اس سچائی, راست بازی, اس تقوی والی راز, اور اگلی بات تمہارے گناہ بھی معاف کر دوں گا.
اور تقوی کا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ رسول کی بات مانو. فرمایا یہ ہے بہت بڑی کامیابی، باقی کوئی کامیابی نہیں، سارے نکبے اور نکھٹو ہیں. اللہ نے فرمایا تقوی کے متعلق یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. ایک آیت میں 2 دفعہ تقوی کا حکم دیا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ہر جان سوچے کہ میں کل کے لیے آگے کیا بھیج رہا ہوں، آگے کیا جمع کرا رہا ہوں، اقوال، اعمال، مال، میں آگے کے لیے کیا بھیج رہا ہوں. ہر آدمی محاسبہ کرے، سوچے اور فکر کرے. اللہ سے ڈر جاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے اور خبردار ہے. اللہ پر کوئی چیز مخفی نہیں. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. ان لوگوں کی مانند نہ ہونا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ نے ان کو ان کی جانیں بھلا دی. انہوں نے اللہ کو بھلایا، اللہ نے ان کو ان کی جانیں بھلا دی. کیا مطلب؟ کہ اس انسان اپنی جان کے لیے کیا ضرورت ہے سردی گرمی میں، اس کے کھانے پینے کے لیے، اس کے لباس کے لیے پوری سوچ فکر رات دن، یہ بس کیسا بستر چاہیے، کیسا کھانا چاہیے، کیسا، یہ سوچ لگی. لیکن اس جان نے قبر کے اندھیروں سے کیسے بچنا ہے، قبر کے کیڑوں سے کیسے بچنا ہے. جہنم کی آگ جو اس آگ سے 70 گنا زیادہ، یہ اللہ کہتا ہے ہم بھلا دیتے ہیں، ہم خود ہم بھلا دیتے ہیں ان کو جانا. کیا مطلب؟ چونکہ ہماری ہدایت آئی، درس آیا، جمعے کا خطبہ آیا، ذہن میں بات آئی، دل میں آئی، حق پر چلنا چاہیے، سچ بولنا چاہیے، حلال کھانا چاہیے، امانت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، جھوٹ سے بچنا چاہیے، گالی نہیں دینی چاہیے، ہیرا پھیری، سود، دھوکہ، جوا، ملاوٹ نہیں. انسان میں آتا ہے تو سب کے دلوں میں ایمان ہے، الحمدللہ کلمہ پڑھا ہے اور کچھ نہیں اٹھے. اچھا دیکھی جائے گی کچھ نہیں، او یار کچھ نہیں. بار بار ہدایت دل میں آئی، انہیں رب مہربان، محمد شفیع بیڑے پار، محمد کوئی کو مسئلہ. وہ شیطان جس نے ہماری ماں اور باپ کو ننگا کرا کے جنت سے نکلوا دیا، وہ شیڈول بنا ہوا جوان والے کو عمر، بعد میں نا توبہ کر لیں گے اور بعد میں بڑھیپے میں عمل کر کے نا رب دیولا میں لا لیں گے. عجیب سوچ، زندگی کا پتہ نہیں ہے. تو یہ ابھی تو میں جوان ہوں اور اوپر سے قوالوں نے کام بڑا آسان کر دیا. یہ آ جاتے ہیں با جناب قوم کو بد عمل بنایا، سب سے بڑا بد عمل ان لوگوں نے بنایا. ایسے ہی بات امت کو با جی کیا بات ہے، امت بس رسولہ سمائیں گے اور سب کو لے جائیں گے جنت میں، باغ محمد، باغ جنت میں. ہاں اللہ اکبر اللہ اکبر. وہاں باغ جنت میں مسکرائیں گے، رحمت کے پھول گریں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے. لو سن لو، تو تمہیں کس نے کہا ہے یار؟ یہ بلال کی چربی سے آگ کے انگارے ختم ہوتے تھے. آپ نے اپنی پیاری بیٹی فاطمہ کو کہا کہ عمل کرے گی تو تیرے کام آئیں گے. لا انہیں قبلہ سے میں تیرے کام نہیں آؤں گا. بخاری شریف میں کہ ابراہیم صاحب نے باپ کے کام نہ آ سکے. قرآن میں چٹا کورا جواب اللہ نے نوح علیہ السلام کو دے دیا. نوح علیہ السلام کو جواب دے دیا اللہ نے. کون ہے آپ؟ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے اور ہم رحمت کے. دیکھو بات سنو، اسلام بہت آسان مذہب ہے. کیا مانگتا ہے آپ سے؟ عمر میں 1 دفعہ حج، وہ بھی کب؟ جب فرض ہو. سال بعد زکوٰۃ، کب؟ اگر بچت ہے، کھا پی جاؤ کچھ بھی نہیں. اللہ کی قسم تم 4 لاکھ کماتے ہو نا مہینے کا، لیکن تمہارے اخراجات اس قسم کے ہیں، مکان کرائے پر ہے، فیملی بڑی ہے، اللہ نہ کرے کوئی بیٹیاں بیوہ بیٹھی آئی ہوئی ہیں، کوئی متعلقہ آئی ہوئی ہے. مجھے ایک صحابی یاد آ رہا ہے، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیتیں کی. کہتا ہے کہ یہ اتنی جگہ جو ہے نا، جو میری بیٹی جس کا گھر اجڑ جائے گا نا، یہ اس کا ہے. جب وہ اجڑ کے آئے گی تو یہ اس کی جگہ بیٹی. اور وہ شادی کر لے کوئی اس کا تو پھر نہیں. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر اخراجات اس قسم کے ہیں، تم کھا پی جاتے ہو، فضول نہیں.
کوئی زکوٰۃ نہیں. 52 تولے چاندی 80-85 ہزار کے قریب بنتا ہے. اتنا پیسہ تمہارے پاس پورا سال رہے, ایک ہے کھانا پینا خرچانا ایکسٹرا, اتنا پیسہ تمہارے دسترس میں موجود ہو, اس سے زیادہ سال بعد 100 میں 2.5 روپے, اور 5 ٹائم نماز 24 گھنٹوں میں گھنٹہ سوا بنتا ہے. ہاتھ زبان سے کسی کو تکلیف نہ دیں, حلال حرام کا خیال رکھیں. واللہ بڑی پرسکون زندگی ہے, کہ دل صاف ہو ہر ایک کے. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ کوئی اسلام مشکل نہیں ہے. اسلام یہ نہیں کہ سارے مسیطڑ ہو جاؤ, اچھا کھاؤ, اچھا پہنو, بھی بچوں میں رہو. کل میں نے ایک جگہ وہ بیان کیا رات کو مغرب, میں نے کہا اسلام کی خوشی بھی اپنی, اسلام کی غمی بھی اپنی. تم بچوں کے ساتھ جاؤ, تفریح کرو, آؤ جاؤ. ایک بات ہے, میں نے کہا یہ جو نوجوان ہیں یہ دوڑ لگائیں, گیمیں کریں, گھڑ سواری کریں, یہ کیا وہ لے کے پٹاخہ سے بیٹھ جائے. میں کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ اسلام کی خوشی بھی ہے, اسلام میں غمی سب کچھ ہے. تو تقوی پرہیزگاری کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے احکام سے ان کی باتوں پر عمل کریں. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ خوشی کا موقع آیا تو اپنے سے باہر ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ہر حال میں فائدے میں ہے. اس کو کوئی نعمت ملے شکر کر کے اجر لے لیتا ہے, کوئی تکلیف آئے صبر کر کے اجر لے لیتا ہے. اور باغی مجرم ہر حال میں نقصان میں. 4 پیسے آ گئے, خوشی کا موقع ہے, ڈیک ہے جی, مخلوط ہے جی, ٹرو اور مرو ہے, بڑا جناب فضول قسم کے جناب گہنے اور مخلوط اور بےہودگی اور بک بک, اور مصیبت آ جائے ساڈا گھر ہی لبے اسی اور نہیں یار اللہ مالک اللہ, اور نہیں کی کہ تسی جی نمازاں بھی پڑھیاں, روزے بھی رکھے, وہ ایک نو بخار چڑھا پیا, ایک اتنے ڈگ پیا, لو سن لو. یعنی صبر ہی نہیں ہے. اور قرآن میں انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب, باقی تو حساب کتاب کے ساتھ ثواب ملے گا, لیکن صبر کرنے والوں کو اجر بغیر حساب کے اللہ کہتے ہیں. اے ظفر اسے آدمی نہ جانیے کتنا ہی وہ صاحب فہم و ذکا جس سے عیش میں یاد خدا نہ رہی اور تیش میں خوف خدا نہ رہا. انسان ہے کوئی جانور ہے. تم کہنے کا مقصد سارا اسلام کامل مکمل دین, اس کا خلاصہ تقوی اور تقوی کے فائدے اور تقوی کا معنی بتایا. جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس کو کرنا, اور جس سے روکا اس سے رک جانا. اور روزے کا بھی یہی مقصد ہے تقوی. اور جو میں نے عید پڑھی اس میں بھی اللہ یہی فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. یہ کیوں کہا اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ عقیدہ اپنانے سے پہلے, نماز پڑھنے سے پہلے, درود پڑھنے سے پہلے, وظیفہ پڑھنے سے پہلے, کوئی بھی نیکی کا کام اور دنیاوی کام کرنے سے پہلے آنکھ کھولنے, زبان کھولنے, شکل صورت بنانے, لباس بنانے, شادی غمی کا پروگرام طے کرنے, گھر کا ماحول طے کرنے, معاملہ لین دین کرنے, مال کمانے خرچ کرنے, ہر چیز میں یہ سوچو کہ اللہ نے اس غلام کو اس کی اجازت دی ہے. یہ مطلب اللہ کہنا چاہتے کہ اللہ جیسے ڈرنے کا حق ہے. 10 سال سے حرام کھا رہا ہے, 5 سال سے بے نماز ہے, 3 سال سے جھوٹ بول رہا ہے, فسق و فجور ہے, فحشی ریانی ہے, گند ہے, دھوکہ ہے, سود ہے, جوا ہے, ڈنڈی مارنا ہے, مرد کا کپڑا ٹخنوں سے اوپر نہیں ہو رہا, پیشاب کر کے کھڑے, کپڑا پلیت, بدن پلیت, ہر دوسرے تیسرے داڑھی کے بال مونڈ کے کاٹ کے گٹر کی نالیوں میں پھینکتا ہے, بیوی بیٹی کا لچر گندا قسم کا بیٹر, تو اندھا تجھے نظر نہیں آ رہا, اس کا سارا جسم نظر آ رہا ہے. شادی عالم میں تجھ میں ہندوؤں یہودیوں کی رسمیں ہیں, دھوکہ سود جوا ملاوٹ ہے, حرام خوری ہے, ہر وقت لوٹنے کا پروگرام ہے, حسد ہے, بغض ہے, کوڑ ہے.
یا اللہ توبہ، یا اللہ معافی، اے ڈرامہ ہے، اے ڈرامہ ہے، اے ڈرامہ ہے۔ اللہ کہتا ہے اللہ سے ڈرو جو ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ نہ کرے 20 25 30 ہے بے کو 10 15 چھوڑو، 2 4 کی سوچ کرو، 1 2 کی اللہ سے توفیق مانگو۔ 20 سال 30 سال 40 سال 50 70 بریک ہی نہیں لگ رہی، زلزلے طوفان آ گئے، رمضان کئی گزر گئے، جیسے چاند چڑھا اور ختم ہوا۔ یہ جو دیکھو یار گناہ ہو جانا کوئی بڑی بات، ہم سب گنہگار ہیں، لیکن یہ بے حسی ہے نا، بے حسی حکمرانوں میں بھی اور عوام میں، یہ جو بے حسی ہے نا، بے حسی، یہ اللہ کو غصہ چڑھاتی ہے۔ چلو غلطی ہوئی اللہ سے معافی مانگو، یعنی میرا مقصد ہے کوئی پیچھے پلٹ ہی نہیں رہے۔ قرآن کہتا ہے انیبوا الی ربکم، رب کی طرف تو آؤ۔ تو رمضان کا یہ مقصد تھا۔ آج ہم نے یہ غور کرنا ہے کہ کیا ہم نے وہ مقصد حاصل کیا؟ یہ ہے سوچنے والی بات، غور و فکر کرنے والی۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ آگے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت اسلام پر آنی چاہیے۔ ہمیں پتہ ہے ہم نے کب مرنا ہے؟ نہیں، اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہر وقت تیاری میں رہو، اپنا محاسبہ کرو، عقیدہ ٹھیک ہے، نماز کی پابندی ہے، گھر کا معاملہ ٹھیک ہے، لین دین کے مسائل صحیح ہیں، کسی پر زیادتی تو نہیں کی، اولاد کا مسئلہ صحیح ہے، پڑوسی کے ساتھ تو نہیں میرا کوئی معاملہ۔ یعنی اپنا محاسبہ کرو، اگر اس وقت میری موت آ جائے تو کیا میں اللہ کے پاس جانے کی پوزیشن میں ہوں؟ یہ شیڈول بنا رکھیں کہ ابھی تو میں جوان ہوں، کر لیتے ہیں، دیکھی جائے گی۔ ہر رمضان میں نا جوش آتا ہے، اندر ایمان تو ہے نا ماشاءاللہ، بس ہے رمضان آ رہا ہے نا، بس بیگم میں نا بس جو ہو گیا، بس اے رمضان نا، بس او بھائی ہاں بس اب معاملات میں نے نا، جوش تو آتا ہے نا۔ باہر رمضان سے پہلے بڑے شیڈول، 2 3 4 دن جوش چڑھا، تب بس پر ایسا ڈھیلے، رمضان گیا 20 سال سے میں کر رہا ہے منافق، ویلے جب آئی ہے تیری، کیوں نہیں تو اصلاح کرتا؟ یہ بات اللہ کو غصہ چڑھاتی۔ تمہیں موت اسلام پر آنی۔ اب میں آپ کو ایک صحابی کا واقعہ سناتا ہوں رضی اللہ، تاکہ یہ بات اور واضح ہو جائے۔ ایک صحابی تھے خبیب رضی اللہ تعالیٰ، مکہ والوں کے ہتھے چڑھ گئے کہ اس نے ہمارے بڑے کو مارا ہے، ہم بدلہ لیں گے اس۔ لیکن مکہ میں تو نہیں نا، مکہ کا تو وہ بھی احترام کرتے تھے۔ باہر گئے، خبیب کو لایا گیا رضی اللہ تعالیٰ نے، زنجیروں میں جکڑا ہوا، اور اعلان ہو گیا مکہ میں، آؤ تماشا دیکھنے، آج ایک محمد کا ساتھی کٹے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا اکٹھی ہو گئی، خبیب کو لایا گیا رضی اللہ تعالیٰ۔ مکہ کے سرداروں نے پوچھا تیری زندگی کی کوئی آخری خواہش ہے تو بتا۔ کہنے لگے 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ کہتا پڑھ لے۔ 2 رکعت نماز پڑھی، کہنے لگے آج بڑا سرور آ رہا تھا، اللہ تعالیٰ سے ملاقات دنیا میں آخری تھی۔ یہ نماز اللہ سے ملاقات ہے، اللہ نے ہر چیز زمین پر فرض کی، نماز کی باری آئی، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلا کر اہتمام کے ساتھ 5 نمازوں کا تحفہ دیا۔ اے میرے نبی، تجھے اور تیری امت کو ہم اجازت دیتے ہیں 5 ٹائم ہمارے ساتھ ملاقات کر لی۔ سبحان اللہ، یہ ملاقات ہے، اور اس سے سکون مل۔ ایک آدمی کے بڑے مسائل ہیں، بھائی اور تمہارے بڑے مسئلے تھے یار، کیا بنا؟ کہتا یہ چودھری صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، وزیر صاحب سے، MNA صاحب سے، انہوں نے کہا فکر نہ کر، مسئلہ حل نہیں ہوا، لیکن بڑا خوش، بڑا مطمئن۔ افسوس ایک MNA وزیر کی ملاقات تجھے اطمینان دلا دے، احکم الحاکمین شہنشاہ، زمین و آسمان کا خالق مالک، اس سے تو 5 ٹائم ملاقات کرے، تیرے دل کو سکون آئے، غور کر اپنی نماز پڑھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بلال جی اذان کو نماز پڑھیں، محمد کے دل کو سکون آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں نماز کو لمبا کروں،
بڑا لطف آ رہا تھا، لیکن میں نے یہ سوچ کر نماز مختصر کر دی کہ کہیں تم یہ نہ سمجھو کہ محمد کے ساتھی موت سے ڈرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے اس لیے نماز مختصر کر دی۔ ایک صحابی تھے سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمس کا گورنر بنایا، ہمس کا امیر۔ اللہ، شام اجڑ گیا، ہمس اجڑ گیا، واللہ قرآن حدیث والوں کا وہ مرکز تھا، 6 سال سے وہاں تباہی ہو رہی ہے شام، بہت عجیب مسائل ہیں اور دنیا کے جگے گھنڈے کھڑے ہیں اور مسلمان بے بسی سے تھے۔ 6 سال سے سینکڑوں کی تعداد میں تہتے کیا جا رہا ہے، مردوں اور عورتوں کو گھر سے وہ بیکار ہمس۔ یا اللہ مسلمانوں کی مشکلات جو ہیں دور کر اور امت مسلمہ کو سمجھ دے۔ فلسطین کا مسئلہ دیکھو کیا عید ہے ان بیچاروں کی، یہ کشمیر کے مسائل، اور مسلمان ٹک 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 دیکھ رہے ہیں سوائے، ان کے اپنے مسئلے ہی ختم نہیں ہوتے۔ سعید بن عامر امیر تھے ہمس کے، ہمس کے لوگوں نے شکایتیں لگائیں عمر فاروق کو سعید بن عامر کی، اور ایک وفد آیا ہمس سے امیر المومنین کے پاس عمر فاروق کا۔ عمر فاروق ماشاءاللہ فتوحات آ گئی تھی، بڑا مال آ گیا تھا ماشاءاللہ۔ تو ہمس کے جو لوگ آئے تھے تو عمر فاروق نے کہا کہ تمہارے ہمس کے اندر جو غریب لوگ ہیں نا، مستحق، ان کی لسٹ مجھے دو، میں تمہیں ان کے مطابق نا مال دوں اور وہاں لے جاؤ غریب جو مستحق ہیں، جو ضرورت مند ہیں۔ انہوں نے لسٹ پیش کی تو سب سے پہلے اپنے امیر کا نام سعید بن عامر کا، عمر فاروق نے پڑھا، یہ تمہارا امیر نہیں ہے سعید بن عامر؟ ہاں۔ تو یہ مستقل پورے ہمس میں سب سے زیادہ غریب یہ ہے، وہ کیسے؟ کہتے تم وظیفہ دیتے ہو، وہ 20 25 22 کو تو ختم ہو جاتا ہے، باقی وہ پکڑ پکڑ کے اپنا گزارا کرتا ہے، پھر وظیفہ آتا ہے تو کرتا۔ سعید بن عامر کی بات کر رہے ہو جی، چلو اس کو چھوڑو، باقی کرو۔ باقی ساری وہ لسٹ بنائی، دے دی ان کو۔ جب وہاں مال گیا، ہاں جاتے ہوئے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ ایک تھیلی ہے دیناروں کی، یہ سعید بن عامر کو دے دینا میری طرف سے، کہ امیر المومنین کہتے ہیں اپنے لیے، آنے جانے والوں کے لیے، حکومت کے، یہ تمہارے جیسے چاہے خرچ کرو۔ یہ عجیب ہے، امیر ہے ہمارا، اتنا اسلام میں دولت آ گئی، فتوحات ہے، ہمارا امیر جو ہے، تو یہ دے دی، اس کو دے دینا۔ جب وفد واپس گیا تو انہوں نے وہ سارے وہ دی لسٹ، ٹھیک ہے یہ ان کے لیے سارے لسٹ مار، اور یہ آپ کے لیے ہے، یہ مجھے دیے ہیں۔ چیخ ماری تو ان کی بیوی بھاگ کے آگئی، میرے سرتاج کیا ہو گیا ہے؟ امیر المومنین عمر فاروق وفات تو نہیں پا گئے؟ نہیں، اس سے بڑا معاملہ ہو گیا۔ وہ اللہ والی کہتی ہے کسی محاذ پر مسلمانوں کو شکست تو نہیں ہو گئی، اللہ والیاں بھی گھر میں بیٹھ کے دعائیں کیا، یعنی انہوں نے سوچا کہ عمر فاروق کی وفات سے بھی زیادہ صدمہ یہ ہے کہ کسی محاذ سے ہمیں شکست ہو گئی۔ وہ کسی محاذ سے مسلمانوں کو شکست تو نہیں ہوگی میرے سرتاج؟ کہتا ہے اس سے بھی بڑی بات ہو گئی ہے۔ اس سے بڑی کیا بات ہو گئی ہے؟ تم میرے ساتھ ایک وعدہ کرتی ہے؟ ہاں میں کرتی ہوں۔ تو جو میں کہوں گا کرے گی؟ ہاں۔ اور آج نا پورے لاؤ لشکر کے ساتھ دنیا سعید کے گھر میں آ گئی ہے دنیا ساری سعید کے گھر میں، اب اللہ ہی ہمیں بچائے گا، یہ ساری دولت آئی پڑے۔ اگر لوگ ہوتے ہیں نا کہ کسی وقت بیماری، تکلیف، مصیبت میں پیسے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ پس انداز کرتے ہیں، رکھتے ہیں۔ اگر میں یہ پیسہ ایسے کو دے دوں کہ جب ہمیں ضرورت ہو نا بہت زیادہ، تو پھر اس وقت ہمیں یہ کام آئے، وہ ہمیں دے، لٹائے، ہاں میں تیار، تو تیار ہے؟ عورتوں کو ہوتا ہے نا گھر کے اخراجات، ہاں تو
میں ہمس کے سارے غریب بلائے اور وہ تھیلی اس میں تقسیم کر دی. کہتا ہے میری بیگم یہ میں نے اللہ کے پاس جمع کرا دی, جب ہم جائیں گے نا ہمیں بہت ضرورت ہوگی, وہاں یہ سارا جمع ہو گیا. اور ایک انہوں نے شکایت لگائی امیر المومنین کو کہ یہ جو ہے نا سعید بن عامر جو گورنر تم نے دیا ہمیں, یہ مجنون ہے, اس کو نا کسی کو نا دورہ مرگی کا پڑ جاتا ہے. ہم بیٹھے ہوتے ہیں مسائل پیش کر رہے ہوتے ہیں, اس کو دورہ پڑ جاتا ہے, وہ دورہ پڑ جاتا ہے. اب ہم انتظار کریں گے دورہ ٹھیک ہو تو معاملہ حل پیش کریں. تو یہ ہمارا اس کے ساتھ مسئلہ بنا رہتا ہے, اکثر اس کو مرگی کا دورہ پڑ جاتا ہے. تو بیمار گورنر ہمارے لیے رکھا تھا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا سعید بن عامر سے یہ کیا معاملہ؟ کہتے ہیں میں مجنون نہیں ہوں, میں دیوانہ نہیں ہوں. بات یہ ہے کہ مکہ میں اعلان ہوا تھا کہ خبیب کٹے گا, محمد کا غلام کٹے گا, تو آؤ تماشا دیکھنے. میں بھی گیا تھا, جوان تھا, تماشا دیکھنے. امیر المومنین وہاں تماشا کیا ہوا تھا, خبیب درمیان میں تھا, چاروں طرف خون کے پیاسے تھے, درندوں کی طرح جھپڑ پڑے, برچھیاں چھریاں چلی اور زندہ خبیب کی بوٹیاں کٹیں. میں نے آنکھوں سے دیکھا اس کے خون کے فوارے جاری ہوئے اور وہ کھڑا تھا اور سارے اس کو کاٹ رہے تھے. وہ منظر میرے دماغ میں نقش ہو گیا, مجھے بھولتا نہیں تھا. جب میں جاگتا تب بھی یاد آتا, سوتا تو خواب میں. میں ڈرتا تھا کہ قیامت کے دن اگر اللہ نے پوچھ لیا سعید تیرے سامنے ایک میرا بندہ کٹا تھا, تو نے اس کی مدد کیوں نہیں کی تھی؟ اگرچہ میں اس وقت کفر میں تھا لیکن میں اس ڈر سے بے ہوش ہو جاتا ہوں اور مجھے دورہ پڑ جاتا ہے کہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا. یہ کافر تھا اور ہم مسلمان ہیں, روز ہزاروں کٹتے ہیں, ہم ٹس سے مس ہی نہیں ہوتے. ہمارا یہ اتفاق نہیں ہوتا کہ بھائیوں کا کوئی بدلہ بھی لینا ہے کہ نہیں لینا. ایک بیوقوف آیا خبیب کے سامنے کہنے کا ہاں آیا مزہ دین پر چلنے کا, محمد کا ساتھ دینے کا. صلی اللہ علیہ وسلم جہاد بڑا جہاد کرتا تھا, جہاد مزہ آیا جہاد کا. ویسے اب تو سوچتا ہوگا کہ ہم تجھے چھوڑ دیں اور تیرے پیغمبر کو پکڑ لیں. بپرا ہوا شعر بولا, اللہ کی قسم تم ہمیں سمجھے ہی نہیں. میں تو یہ بھی برداشت نہیں کرتا کہ تم مجھے چھوڑ دو اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو 300 میل دور اپنے ساتھیوں میں بیٹھے ہیں, ان کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے, کرو جو تم نے کرنا ہے. محمد کا ساتھی کھڑا ہے, جہاد کا لمبردار کھڑا ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اور جب انہوں نے اس کو سولی پہ چڑھایا تو جان نکلنے لگی تو خوش ہو گئے, مسکرائے. کہتے ہیں لست ابالی حین اقتل مسلما علی ای جنب کان للہ مسرعی. دین پر چلتا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا تھا, جہاد کرتا تھا, مجاہدین کا ساتھ دیتا تھا, بہت خوش تھا کہ اللہ نے نیکی پہ لگایا ہوا ہے. لیکن رات کی نیند اڑی رہتی تھی, دن کا چین قربان رہتا تھا, ہر وقت پریشان رہتا تھا. پتہ نہیں میرا اخیر کیسا ہوگا, پتہ نہیں میرا انجام کیسا ہوگا, پتہ نہیں میری موت کیسے آئے گی. آج جب کہ میں اسلام پر کٹ رہا ہوں, ایمان پر مر رہا ہوں, میری ساری پریشانیاں دور ہو گئی. جب میرا خاتمہ ایمان پر ہو رہا ہے, اسلام پر ہو رہا ہے, میری ساری پریشانیاں دور ہو گئی. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اور تمہیں موت اسلام پر آنی چاہیے. اس چیز کی فکر رکھیں, جو کچھ رمضان میں حاصل کیا ہے اس پہ استقامت دکھائیں, قائم رہیں تاکہ ہمیں موت اس پر آئے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رمضان میں ہم نے بہت سارے سبق حاصل کیے. ایک تو ہم نے توحید عقیدے کا سبق حاصل کیا,
دیکھو نا 15 گھنٹے جو ہم نے پیاس بھوک برداشت کی، کیوں؟ اللہ کا حکم، تو ہم نے اللہ کا حکم مانا اور اللہ کے حکم کے مطابق، تو یہ توحید عقیدہ یہ یاد رکھنا ہے۔ اور دوسرا ہم نے سبق حاصل کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا، کہ جو ہے نا افطاری کے ٹائم جب سورج ڈوب گیا رسول میں افطاری یہ ہم نے یاد رکھا، اور پھر 5 ٹائم نماز، اور پھر قرآن کی تلاوتیں، اور پھر کچھ دعائیں شروع ہوئی تھیں اللہ کے آگے منہ بنانا رونا، کچھ کیفیات بنی تھیں، اور کچھ نا اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں ڈالا، ہم نے صدقہ خیرات کیا، غریبوں کا ہمیں کچھ احساس ہوا فطرانہ اور دوسرے سحری افطاری کی شکل میں، اور آپس میں نا کہ ربط محبت پیدا ہوا تھا، آپس میں ملے تھے، اور پھر زبانیں میٹھی ہو گئی تھیں، اخلاق سے ہم ایک دوسرے سے پیش آئے تھے، اور اللہ تعالیٰ تو یہ جو سبق ہے نا ہم نے یہ یاد رکھنے ہیں، اس سے آگے بڑھنا ہے، یہ نہیں کہ ہم نے پیچھے جانا ہے۔ اب خوشخبری سن لو، اگر ہم اس پر قائم رہیں گے تو ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ، رب کی باتیں مانی، احکام مانے، پھر اس پہ استقامت دکھائی، جم گئے، ڈٹ گئے، وفات سے پہلے فرشتوں کے کا اسپیشل وفد اللہ بھیجتے ہیں ان لوگوں کے پاس، اس آدمی کے پاس جو استقامت سے دین پر چلتا رہا، وہ آ کے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے دوست ہیں، اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا ہے، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اب یہ جو گھڑیاں باقی ہیں نا تمہاری زندگی کی، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور آخرت میں بھی اب ہم تمہارے ساتھ ہوں گے۔ اور جو جنت کے تم تذکرے سنتے تھے نا، جس کی چڑائی زمین آسمان کے درمیان، دودھ شراب شہد کی نہریں ہیں اور اللہ کا دیدار، وہ جو تم سنتے تھے نا، ہم تمہیں خوشخبری دینے آئے ہیں، بے فکر ہو کے آؤ، وہ جنت اللہ نے تمہارے نام لگا دی ہے، آگے کا تمہیں ڈر نہیں ہے، پیچھے کا غم نہیں ہے، اور تمہیں وہ کچھ ملے گا جو تم چاہو گے، طلب کرو گے، اور اللہ کی مہمانیاں تیرا انتظار کر رہی ہیں، تو اللہ کا مہمان ہے، وہ اللہ تیرا میزبان۔ یہ خوشخبری ملتی ہے استقامت والوں کو جو قائم رہتے ہیں اپنی اس بات پر، دین پر۔ یہ نہیں کہ رمضان گیا تو کون اور میں کون۔ ایک آدمی آیا اللہ کے رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا جی مجھے ایک بات بتاؤ، اس پر عمل کروں جنت میں چلا جاؤں۔ زیادہ باتیں نہیں یاد رہتی، ایک مسئلہ بتاؤ۔ کوئی نہیں بتا سکتا، سارا اسلام، عقائد، عبادات، وہ کہہ رہے ایک مسئلہ بتاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، کوئی نہیں بتا سکتا، آپ نے بتایا، کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو صفتیں دی تھی نا، خوبیاں، ان میں ایک یہ بات تھی کہ اعطیت جوامع الکلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اللہ نے کچھ ایسی خوبیاں دی ہیں جو اور نبیوں کو نہیں ملی، ان میں ایک یہ بات ہے کہ میں جوامع الکلم ہوں۔ کیا مطلب؟ میں بات تھوڑی کرتا ہوں، اس میں معنی زیادہ ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی فلاں آدمی گفتگو کرتا ہے، دریا کو کوزے میں بند کر دیتا، اللہ کی قسم محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 سمندر کوزے میں بند کیے۔ وہ کہتے ہیں ایک مسئلہ بتاؤ، زیادہ نہیں، آپ جامع الکلم تھے۔ ایک وہ عالم صاحب کہتے ہیں سرور عالم چپاں وٹیاں بن حاجت نہ بولے، مانے بوتے کلمے تھوڑے دانش بندہ تولے۔ آپ نے کہا قل آمنت باللہ ثم استقم، تو کہہ میں ایک اللہ پر ایمان لایا پھر جم جا۔ یہ ایک بات۔ اچھا اس میں سارا اسلام آ گیا، کیوں؟ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا حکم مانو، اور اللہ کا حکم کیا ہے؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ ما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول حکم دے اس کو لے لو، جس سے روکے اللہ، سارا اسلام آ گیا۔ تو یہ ہے استقامت کی بات، اللہ تعالی ہمیں نصیب کرے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم نجی اخواننا من السجون، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم انصر المجاہدین فی کشمیر، فی فلسطین، وفی حمص، فی شام، فی کل الدنیا، اللہم استر عوراتنا وامن رواتنا۔ اچھا بھئی یہ انشاءاللہ سورۃ بقرہ کا جیسے درس جاری ہے نا، تو آئندہ خطبے سے پھر ہم، تو آئندہ خطبے کا موضوع ہے
رزق کے حرام ذرائع سورہ بقرہ کی روشنی میں، رزق کے حرام ذرائع سورہ بقرہ کی روشنی میں. تو باقی بھائیوں کو بھی لایا کرو، ٹائم پر آیا کرو. اللہ میں توفیق دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام.